اس وصیت کو 3 حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ تو خاندانی اور دوسرا قبلہ بابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کا حصہ تحریکی، تعلیمی اور تنظیمی ہے، اور تیسرا حصہ عوامی ہے۔ اور اس وصیت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سے آغاز کیا۔ اور پہلا ہی نقطہ اس وصیت میں، پہلا نقطہ ذکر فرماتے ہیں کہ میرے بعد جامعہ فریدیہ ساہیوال کا محتمم مظہر فرید شاہ ہوگا۔ جامعہ سے متعلقہ مسائل میں نہ کوئی دخیل ہو سکے گا، نہ کوئی رکاوٹ بن سکے گا۔ اور اس کے بعد کے مرحلے کی فرماتے ہیں کہ مروجہ خاندانی دستار بندی فیض الحسن شاہ کو کرا دی جائے گی کہ وہ عمر میں تمام بہن بھائیوں سے بڑا ہے، سب پر دست شفقت رکھ سکتا ہے۔ مروجہ دستار بندی کے ساتھ ہی مظہر فرید شاہ کو بھی اعزازی دستار دی جائے گی کہ وہ علم و تقوی میں پختہ ہے، اس نے دین کی آب جاری میں میرا ساتھ دیا۔ اور قبلہ بابا جی حضور نے اپنی اس وصیت میں پھر بعد میں تحریر فرمایا کہ اماں جی کے حوالے سے، ہماری والدہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ ذکیہ منظور کے بعد بنات الاسلام جامعہ فریدیہ کی ناظمہ محمودہ منظور ہوگی۔ بنات الاسلام کے قیام اور پھر اس کے چلانے میں محمودہ منظور اور اس کی والدہ ذکیہ منظور نے بھرپور تعاون کیا۔ خصوصاً ذکیہ منظور کی خدمات قابل تحسین کہ وہ دینی مذہبی معاملات میں قدم قدم پر میرا ساتھ دیتی رہی۔ تمام بہوؤں بیٹیوں کو نصیحت کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں کہ وہ بنات الاسلام کے نظم و ضبط میں محمودہ کا بھرپور ساتھ دے، کہ میں نے اسے اہل سمجھا اور نظام سپرد کیا۔ محمودہ کو حکم ہے کہ وہ اپنی بھابھیوں کے ساتھ احترام اور محبت سے رہے۔ اور پھر اس کے بعد ذکر فرماتے ہیں کہ اظہر فرید شاہ سے تاکید ہے کہ وہ اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دینی خدمات، جامعہ سے وابستگی، خطابت سے لگاؤ قائم رکھے۔ اس عمل صالح میں برکت ہوگی۔ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو تو مجھے بھی سلام و دعا میں یاد رکھے۔ سگان طیبہ سے پیار بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کا ایک ذریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان، پیر سید جماعت علی شاہ، مولانا جامی علیہ الرحمہ، ایسے بزرگوں کے واقعات پیش نظر رہے تو سگان طیبہ سے رابطہ پیدا ہوگا۔ اگر آسانی ہو سکے تو میری طرف سے سگان طیبہ کو بکرے اچھا تازہ گوشت حسب استطاعت پیش کیا جائے۔ میں ایسا کیا کرتا تھا اور ذوق لیا کرتا تھا۔ لوگ اعتراض کریں تو جواباً خاموشی بہتر ہے۔ سگان طیبہ سے پیار میں مجھے بہت کچھ ملا، وللہ الحمد۔ ان انعامات کا ذکر کہیں نہ کیا کہ اختلافی باتیں شروع ہو جانے کا اندیشہ رہا۔ مدینہ منورہ کی سرزمین سے لگاؤ اور پیار پیدا کرنے میں میری کتاب مدینہ الرسول اور سرزمین مکہ سے متعارف ہونے میں بلد الامین مفید رہی۔ پھر فرماتے ہیں کہ میری اولاد، عقیدت مند، احباب، دوست مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے یہ اصول اپنائیں۔ اب وہ اصول کیا ہیں؟ انہیں قبلہ بابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب کے ساتھ لکھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اور یقینی طور پر یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے اصول ہے۔ پہلا جو قبلہ بابا جی حضور نے یہاں پر تحریر فرمایا تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالغانہ محبت کے دین کی مرکزیت یہی ہے۔ دوسرے مرحلے پر فرماتے ہیں اسلام سے وفاداری، مسلک اہل سنت و جماعت بریلوی سے مکمل وابستگی۔ تیسرا
شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین علیہ رحمہ سے پلوی لگاؤ اور حاضر۔ پھر فرمایا کہ جامعہ فریدیہ صاحبات سے محبت اور حسب استطاعت اس کی خدمت۔ 5ویں نمبر پر قبلہ بابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں وصیت میں، بد مذہبوں کی سیاسی مذہبی تنظیموں سے نفرت اور مکمل علیحدگی۔ میرے متعلقین، پھر اس کے بعد میرے متعلقین احباب سے حسن سلوک اور تعلقات کا نبھاؤ۔ 7ویں نمبر پر جو جس قدر شریعت کا پابند ہوگا اسی قدر میرے قریب ہوگا۔ 8ویں مرحلے پر فرمایا کہ میری اولاد اور دوستوں سے کوئی میرا راستہ چھوڑ دے تو اس سے درخواست ہے کہ میرے نام کو غلط استعمال کر کے مجھے دکھ نہ دے، نہ کسی کو گمراہ کرے نہ خود گمراہ ہو۔ 9ویں نمبر پر بیٹوں سے تاکید ہے، اس میں روحانی بیٹے سبھی شامل ہیں ہم۔ بیٹوں سے تاکید ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے حسن سلوک رکھیں، انہیں تنگ نہ کریں۔ بیٹیوں سے تاکید ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں، ان کے گھروں کی امین ثابت ہوں، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کا خاص خیال کریں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اولاد عقیدت مند دوستوں کو چاہیے کہ وہ احکامات شریعت کی پابندی کریں۔ میری ملاقات کے لیے یہی راستہ واضح، آسان اور قریب تر ہے۔ اس کے بعد کے مرحلے میں تحریر فرماتے ہیں، اولاد عقیدت مندوں سے درخواست ہے کہ وہ بد عملی اسلام دشمنی کا مظاہرہ کر کے مجھے دربار گوہر بار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرمسار نہ کریں۔ اپنی بہوؤں سے تاکید کرتا ہوں کہ اپنے شوہروں یعنی میرے بیٹوں سے اخلاص سے رہیں اور مجھے بجائے سسر کے باپ کی حیثیت سے یاد رکھیں۔ میں نے اپنے دامادوں اور بہوؤں کو بیٹے بیٹیاں سمجھا اور وہی محبت رکھی۔ انہیں بھی چاہیے کہ مجھے باپ کی حیثیت سے یاد رکھیں اور اصال ثواب کی محفلوں میں مجھے نہ بھولیں۔ اولاد احباب سبھی سے تاکید ہے، حق المقدور قرض لینے سے بچیں اور حضور فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد پیش نظر رہے، درویشاں قرض نمی گردن اگرچہ وفا کا امیرن۔ درویش قرض لینے کی نسبت بھوکا مرنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ قبلہ بابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے وہ مندرجات تھے جو آپ تک، ہم سب تک پہنچنا ضروری تھے کہ اس میں آپ کے لیے بھی ہم سب کے لیے باقاعدہ درس موجود ہے، وصیت موجود ہے، حکم موجود ہے۔ اور یہاں پر اس مرحلے پر قبلہ بابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے میں اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں برادر اکبر صاحبزادہ پیر فیض الحسن شاہ دامت برکاتہ العالیہ کہ وہ ہمارے قبیلے، ہمارے خاندان کے بڑے ہیں۔ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں اپنے برادر کبیر صاحبزادہ پیر ڈاکٹر مفتی محمد مظہر فیض شاہ ہاشمی دامت برکاتہ العالیہ کے سامنے کہ وہ تنظیمی، تحریکی اور تعلیمی نظام کو الحمدللہ بہتر انداز میں لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں اپنی جسمانی عقلی استعداد کے مطابق اپنے دونوں بھائیوں کی اپنی حیثیت کے ساتھ، اپنی عقل و دانش، اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ سر تسلیم خم کرتے ہوئے ان کا ممد، معاون، مددگار رہوں گا۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم وسلم۔